السلام علیکم ناظرین، بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے بہت سی روایت ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور اس تعمیر کرتے اس کو قرآن نے بھی ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اس آیت سے۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام تعمیر سے فارغ ہو گئے، پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمارے اس تعمیر کی اور اس کو قبول فرما، اور عبادت کو قبول فرما۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان عبادت کرے تو اسے اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، محض اللہ کی توفیق ہے اور انسان کا کوئی کمال اس میں نہیں ہے۔ پہلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور اس کے دو دروازے تھے بیت اللہ کے، ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف۔ پھر یہ تعمیر تھی حتیٰ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر اس کی دوسری تعمیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قریش نے مل کے اس کی تعمیر کی۔ اب اس کو گرانے کا خدشہ تھا کہ ابھی اس کو گرائیں گے تو ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے، تو اس پہ جو رش بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے میں بار بار وقوف کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے ایک دفعہ تو غلاف کعبہ کو آگ لگی، جس کی وجہ سے بھی دیواریں کمزور ہو گئی، پھر سیلاب آیا، اس کی وجہ سے بھی دیواریں کمزور ہو گئی۔ پھر ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد بن ولید کے والد تھے، انہوں نے اس کو گرانے کا کہا کہ ہماری نیت صحیح ہے، ارادہ صحیح ہے، تو اس پہ اللہ کا کوئی پکڑ نہیں ہوگی اس کی۔ تو اس نے پھر جب اس کو گرایا بیت اللہ کو، اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ تعمیر کیا، لیکن انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ اس کو تعمیر کرتے وقت دوبارہ ہم صرف حلال کمائی لگائیں گے، چوری ڈکیتی سے جو پیسے آئیں گے، شراب نوشی اور رشوت وغیرہ سے، وہ ہم اس میں نہیں لگائیں گے۔ تو جب یہ کہا انہوں نے، تو اس سے پھر انہوں نے اسی طرح ہی کیا، اور اس میں پھر انہوں نے صرف اور صرف حلال کمائی لگائی، اور جس کی وجہ سے جو حصہ ہے حتیم کا جو آج کل ہے، وہ آپ کو وہ لائٹیں نظر آ رہی ہیں بیت اللہ کے بالکل ساتھ سبز، تو وہ حتیم کا حصہ ہے۔ اور یہ جو آپ کو یلو کلر کا ایک وہ نظر آ رہا ہے پنجرہ، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ مقام ابراہیم ہے۔ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور قرآن کا اس میں قرآن کا ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا تو پھر نفل کے لیے کسی نے کہا کہاں پڑھے، کسی نے کہا کہاں پڑھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں پڑھے مقام ابراہیم کے قریب، تو اس کو اللہ پاک نے پھر قرآن میں بھی نازل فرمایا۔ آیات تو میں چونکہ حافظ نہیں ہوں میں نہیں پڑھ سکتا، البتہ قرآن میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو آپ کیا کریں، نماز کی جگہ بنائیں۔ یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، اور یہ حجر اسود کی جگہ ہے، چھتری جہاں لگائی گئی ہیں، یا امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں نماز یہاں پڑھاتے۔ اچھا، تو پھر میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہوا کہ تعمیر کی، اور یہ جو حتیم کی جگہ ہے جہاں میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ جو لائٹیں لگی ہوئی ہے ابھی 3 لائٹیں سبز رنگ کی نظر آ رہی ہے آپ کو، بڑی بڑی، یہ حتیم ہے، یہ بیت اللہ کا اندر کی جگہ ہے۔ اصل میں یہ پہلے بیت اللہ کا حصہ تھا، لیکن وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے یہ پیسے کم پڑ گئے، اس وجہ سے یہ تعمیر رہ گئی۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعمیر کیا، پھر حجر اسود رکھنے کا وقت آیا، وہ بھی مشہور واقعہ ہے، سارے قبیلے کے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا، سب نے ایک چادر میں حجر اسود کو ڈالا، پھر آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھا۔ اس کے بعد یہ وہ میزاب رحمت ہے جو
یہ کہتے ہیں خلافت عثمانیہ میں عثمان نے یہ رکھی تھی نظام رحمت، واللہ عالم۔ اور یہ جو یلو کلر کی تعمیر ہے یہ بھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی بنی ہے۔ اور یہ سامنے آپ کو مکہ ٹاور نظر آ رہا ہے، گڑی جو ہے مکہ ٹاور ہے، یہ ملک عبدالعزیز نے وقف کی ہے۔ یہاں ہوٹل ہے، جتنی بھی دکانیں وغیرہ ہیں، ان سب کے پیسے یہ حرم کے لیے وقف کیے گئے ہیں۔ تو یہ حتیم کا حصہ رہ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اس کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اگر میرے دوست نئے مسلمان نہیں ہوتے تو فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا، تو میری خواہش تھی کہ میں اس بیت اللہ کو گرا کے واپس اس کو اسی میں شامل کر دوں، اس حتیم کے حصے کو، لیکن چونکہ فتنے کا اندیشہ ہے اس وجہ سے اس کو نہیں کر رہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مستحب کام ہو لیکن فتنے کا اندیشہ ہو تو اس کو پھر چھوڑا جا سکتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ پھر تعمیر ہوئی، انہوں نے پھر یہ بیت اللہ کو واپس اسی طرح پہ تعمیر کیا اور حتیم کا حصہ بھی اس میں شامل کر دیا۔ لیکن ان کے بعد پھر عبد الملک بن مروان انہوں نے تعمیر کی، انہوں نے واپس اس کو اسی طرح تعمیر کیا جس طرح قریش کی تعمیر تھی۔ حتیم واپس باہر نکال لیے، شاید ان کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش۔ یہ صفائی بھی آپ کو نظر آ رہی کہ غلاف کی صفائی ہو رہی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یا غالباً ہارون رشید کے دور میں انہوں نے بھی چاہا کہ واپس اس کو گرا کے حتیم اس میں شامل کر دیا جائے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس طرح اگر کریں گے تو ہر کوئی یہی کوشش کرے گا کہ ہر بادشاہ کے اس میں گرایا گا دوسرا، تو ایک مذاق بن جائے گا، اس وجہ سے وہ روک دی گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی روایتیں ہیں۔ روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی سب سے پہلے، اور ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرشتوں نے تعمیر کی، جنات نے تعمیر کی، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ البتہ یہ متفق ہے، اس پہ اکثر بزرگوں کا یہی قول ہے کہ 4 مرتبہ جو تعمیر ہے یہ متفق علیہ ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ بیت اللہ کی تعمیر اسی طرح ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار اس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو زمزم کا کنواں ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ آب کوثر سے بھی بہتر ہے، کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ لے جایا جا رہا تھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل کو چیرا گیا، سینے کو دل کو نکال کر اسی سے دھویا گیا۔ تو اگر باقی چیزیں جنت سے لائی گئی لیکن پانی یہاں کا استعمال کیا گیا، تو یہ پانی جنت کے پانی سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پینے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار اس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔